السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ کابل پر طالبان کے قبضے کو 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید نگراں عبوری حکومت کا قیام بھی جلد تشکیل پا جائے گا، لیکن اس کے لیے ابھی طریقہ کار اس طرح سے شاید واضح نہیں ہو سکے اور کون کون اس عبوری حکومت کا حصہ ہوگا یہ بھی طے پانا ابھی باقی ہے۔ بہرحال پاکستان کی جانب سے سجیشن یہ پیش کی جا رہی ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ ایک مجموعی مشترکہ حکومت بنائی جائے تاکہ اس کو گورننس میں آسانیاں پیدا ہوں۔ ویسے بھی افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملٹی کلچرڈ ہے اور بہت سارے کلچرز ہیں، بہت سارے ٹرائبز ہیں اور اس طرح سے اور بھی بڑے سارے ایتھنک ایشوز ہیں، ان کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے اگر یہاں پہ کسی طرح کی پیس سیٹلمنٹ ریکوائرڈ ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا اس کرائسس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، وہ ہے ایویکویشن کس طرح سے کی جائے۔ اور ابھی ہم نے جمعرات کو دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ موجود تھے، جس میں غیر ملکی بھی تھے اور افغان باشندے بھی تھے۔ وہاں پر 5-6 دھماکے ہوئے جس کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کر لی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید طالبان کے لیے بہت بڑا چیلنج داعش کی صورت میں سامنے ابھر کر آ رہا ہے اور امریکہ نے ڈرون حملہ پہلا 15 اگست کے بعد کیا ہے اور طالبان اب ایک طرح سے تمام ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پہلا ڈرون حملہ ہوتا ہے، اس پر طالبان کا موقف کیا ہے، کس طرح سے اس ڈرون حملے کو لے رہے ہیں؟ امریکہ کہہ رہے ہیں ہم ہر طرح کی انفارمیشن طالبان کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو دنیا اپنے کنسرنز اس پر شو کر رہی ہے، وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا اور خواتین کے حقوق کا۔ خواتین کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے مغربی میڈیا بھی کنسرنڈ ہے اور اس کے علاوہ مغربی دنیا بھی کنسرنڈ ہے اور پاکستان کے جو آفیشلز ہیں، آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم ہو، اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کو ہر طرح کی آزادی ہوگی لیکن اس کو قومی مفادات کا تحفظ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قومی مفاد کا تعین کون کرے گا؟ دنیا میں ویسے ابھی تک قومی مفاد کا تعین ہو نہیں سکا ہے، اس کی تشریح موجود نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے ایک اور اہم بات کی ہے کہ خواتین کو آزادی ہوگی، وہ یونیورسٹی جانا چاہیں یا وہ ہاسپٹل وغیرہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر 3 دن یا اس سے زائد کہیں پر جانا ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک طرح کی چھوٹی سی کنٹروورسی ہے، اس پر مزید ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اس پر بات کریں گے، اور دوسرا میڈیا کتنا آزاد ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی زبردست پینلسٹ موجود ہیں اور ہیں بھی کابل افغانستان سے۔ طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، افغانستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عادل شاہ زیب صاحب پرومیننٹ اینکر پرسن ہے، پاکستان کے سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی ہیں اور وہاں سے شوز بھی کر رہے ہیں، کچھ دنوں سے وہاں پہ بہت زبردست رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ طاہر خان صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگ نئی تبدیلی کو تسلیم کر چکے ہیں اور اوور آل افغانستان کی صورتحال اب کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی تو شاید تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگوں کا رد عمل کیا آتا ہے جب طالبان ایک فارملی ایک حکومت، جس طرح آپ نے کہا بھی کہ شاید جلدی حکومت سازی ہو جائے، اعلان ہو جائے، تو میرے خیال میں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت افغانستان میں تھوڑی سی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ایک تو جو کابل ایئرپورٹ کا جو مسئلہ ہے، کافی سارے لوگ وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں۔ آج رپورٹس آ رہی ہے کہ برطانیہ اور کئی ممالک وہ اپنا جو آپریشن ہے لوگوں کو نکالنے کا شاید آج وہ مکمل کر دیں۔ امریکیوں نے بھی کچھ نہیں کہا، تو وہ طالبان کے لیے بڑا ایشو ہے اور وہاں جب یہ دھماکے ہوئے تو اس وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا۔ جب ہم کابل ایئرپورٹ کے باہر تھے اسی دن جس دن حملہ ہوا، عادل شاہ زیب بھی تھے اور ہارون رشید صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، تو وہاں پر اندر بھی اور باہر بھی بڑے مسائل ہیں اور کچھ یہ اصل میں امریکیوں کا یہی پلان تھا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو یہ لے جائیں گے اور اسی پہ کام بھی جاری تھا۔ لیکن طالبان کابل میں جو پہلے سے توقعات تھی کہ شاید 2 مہینے 3 مہینے لگ جائیں گے، لیکن وہ دنوں میں چلے گئے، تو وہ پروسیس مکمل نہیں ہوا تھا انخلا کا۔ یہ جو جنہوں نے کام کیا ہے امریکیوں کے ساتھ، ایک تو ان لوگوں کا رش ہو گیا، دوسرے پھر لوگ مثلا ہم باہر ملے لوگوں سے،
وہ صبح نکلتے ہیں، پاسپورٹ ساتھ لاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی موقع ملے، اس طرح ہم نے تو یہ ایک ایشو ہے۔ اور جب آپ نے کہا نا کہ حالات کیسے ہیں، تو لوگ انتظار کریں گے۔ ایک تو بس صحافیوں کے وہاں پہ اور کچھ جو این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے وہ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ طالبان نے ان سے کہا ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ طاہر صاحب بڑی اہم بات لوگوں ہے، طالبان تو خواتین کو بھی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، اور اسی طرح سے جتنا بھی برین ڈرین ہے ان کو بھی یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی یقین دہانی پر میرا مطلب ہے کیوں نہیں قبول کیا جا رہا ہے، اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اور یہی سوال میں نے کیا تھا طالبان کے ترجمان سے چند دن پہلے، کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی بات کو کوئی سن نہیں رہا، وجہ کیا ہے، کیوں آپ ناکام ہو گئے؟ کچھ چیزیں ہیں جن پہ سوچنا پڑے گا۔ ویسے ایک ہمارے اس سوسائٹی کا، پاکستان، افغانستان، اور لوگ جانا چاہتے ہیں اگر ان کو ایک موقع ملے باہر، امریکہ اور مغربی ممالک، تو شاید ایک تو وہی سوچ ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کو خوف ہے جنہوں نے کام کیا ہے غیر ملکیوں کے ساتھ، کسی بھی اس میں یا ترجمان تھے یا دفاتر میں کام کرتے، ان کو ایک خوف ہے کہ شاید، اور کچھ واقعات بھی ممکن ہے ایسے ہوئے ہوں جنہوں نے لوگ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کا جو ابھی تک جو مثلاً عادل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا دیں گے آپ کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا جلال آباد سے لے کر کے تورخم پہ، تو چلو ذرا اس طرح پرسکون تھا، لیکن جلال آباد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ عادل صاحب میں اس کو بالکل موقع صحیح، میرے خیال میں وہ بتا دیں، پھر کابل جی میں بالکل ہمارے صحیح، ساتھ کیا ہوا۔ تو لہٰذا وہاں پہ ایک طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر جو کہتے ہیں تو آیا اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ بالکل مثلاً صحیح ہے، تو عادل کو حالات انہوں نے، اتنے سازگار نہیں ہیں جتنے عادل کو ذرا پورٹرے موقع کیے دیجیے، اس جا کو رہے میں ہیں۔ بھی سننا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، چلیں جی، بہل آپ کی کورٹ میں آ گئی ہے، آپ ہمیں احوال بتائیں گے۔ ویسے تو آپ سب کی ٹائم لائنز فالو ہوتی رہی ہیں، اور آپ تینوں کا دوستانہ بڑا مشہور ہوا ہے، تو آپ بتائیے کیا رداد ہے؟ اگر تو یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ صرف بال ہی ہوتی میرے کورٹ میں تو آسان ہوتا میرے لیے جواب دینا۔ یہ طاہر خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ بلی کی گلے میں جو ہے وہ عادل شاہزید نے گھنٹی باندھنی ہے، تو بالکل انہوں نے مجھے پاس نہیں دیا بلکہ یہ فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں، جو میرے خیال میں طاہر خان صاحب نے جتنی ڈیٹیل میں آپ کو بڑے مختصر وقت میں بتا دیا، یہ سم اپ کر دیا انہوں نے پوری افغانستان کی اس وقت جو سچویشن ہے۔ دیکھیں، جہاں تک جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ طالبان پر اوپر سے پریشر ہے، عالمی برادری کا بھی پریشر ہے، اور آئسولیشن میں نہ جانے کا بھی پریشر ہے۔ اب وہ یہ پریشر کیسے بیلنس کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، جو ان کا فٹ سولجر ہے، جو کہ 20 سال پہاڑوں میں لڑتا رہا ہے ایک اسلامی انقلاب کے لیے، ایک آئیڈیالوجی کے لیے، تو وہ تو وہی اسی قسم کا نظام چاہتے ہیں افغانستان میں۔ اب طالبان نے اگر آئسولیٹ نہیں رہنا دنیا میں، تو اسے دنیا کے ساتھ انہیں چلنا پڑے گا، اور یہیں پہ اصل جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو طالبان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو کنونسڈ ہے، چاہے آپ ان کی پریس کانفرنسز سنیں یا ان کے ساتھ آف اور آن دا ریکارڈ ملاقاتیں کریں، ان کے انٹرویوز آپ سنیں، لیکن جو فٹ سولجر ہے اس کا جو آج بھی بیہیویئر ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا جو ان کی بالکل صحیح، پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عادل شاہزید صاحب، بڑا اہم سوال ہے، یہ کمیونیکیشن گیپ ہے یا آئیڈیالوجی کا بھی فرق ہے؟ بیکاز ہو سکتا ہے کہ کنٹرول کرنے والے مائنڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہوں، اور جو فٹ سولجرز ہیں وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہوں، اور اگر ایسا ہے تو یہ تو بڑے پرابلم کی بات ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو طالبان کا فوکس، جب سے انہیں خود بھی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی ہم پورے افغانستان کا انکلوڈنگ کابل کا کنٹرول سنبھال لیں گے، تو ان کی اس وقت توجہ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ بنانے میں ہے، اور کس طرح سے یہ نظام چلائیں، بینک سے لے کر اور سرکاری دفاتر اور سکولز تک، تو ان پر بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے۔ انٹرنیشنل آئسولیشن سے کیسے بچا جائے، کیسے ایسی گورنمنٹ بنائی جائے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی خود ڈومیسٹکلی افغانستان میں بھی ہو اور انٹرنیشنلی بھی ہو۔ یہ ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے طالبان ایک حکمران گروپ کے طور پر ابھی تک پوری طرح اپنے پر جو ہے وہ پھیلا نہیں پائے، اور اس کی وجہ سے ہی
یہ نیچے ان کی جو ٹاپ ٹیئر کی پالیسیز ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ دیکھیں کل انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی پورے افغانستان کے جو مدارس ہیں وہ 1 مہینے کے لیے بند کر دیں۔ اب اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو اس کی ضرورت ہے، مین پاور کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مین پاور کی بھی ضرورت ہے، تو وہ انڈر پریشر لگ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو داعش کا یہ اٹیک ہے، دیکھیں داعش کا جو بیس رہا ہے وہ ننگرہار رہا ہے۔ اب کل جو یو ایس نے وہاں پر اٹیک کیا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 2 ہائی پروفائل لوگ ان کے مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش ختم نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ میں طاہر خان صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا۔ طاہر صاحب، ماضی میں تو اور بلکہ ابھی بھی میں نے بھی سہیل شاہین صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا، انہوں نے کچھ دن پہلے ہی بتایا کہ داعش تو ہے ہی نہیں، تو داعش کا وجود تو بہرحال پھر افغانستان میں ہے، تو یہ طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، ماضی کی طرح تو داعش نہیں رہی۔ جب داعش خراسان جو انہوں نے نام رکھا ہے، اور یہاں پہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ، حافظ سعید خان اور اکزئی کہ وہ اور سابق ٹی ٹی پی کے ترجمان شاہد اللہ شاہ سمیت کچھ لوگ جو کلرن ٹی ٹی پی میں اہل تشیع کے خلاف ان کے ایک نظریات تھے، وہ چلے گئے تھے داعش میں۔ اور حافظ سعید کو اس وقت بغدادی نے اس خطے کے لیے باقاعدہ منظور شدہ سربراہ بنایا، وہ بعد میں ڈرون میں مارے گئے تھے افغانستان میں۔ تو اس وقت داعش کے کافی سارے علاقے زیر کنٹرول تھے، ننگرہار صوبے میں، مشرقی صوبہ ہے، لیکن ان کے خلاف آپریشن ہوئے، امریکن کے بھی ہوئے، افغان فورسز کی بھی ہوئے، طالبان سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی۔ بلکہ ایک وہاں پہ جو داعش وہاں سے شروع میں آئی تھی، تو ایک عمر نام کا بندہ تھا ننگرہار کے ایک ضلع میں، وہ طالبان کا وہ بندہ تھا، لیکن وہ کوئی مولانا نہیں تھا طالبان کا، بس ایک وہاں پر لوکل ایک قسم کا، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، ایک بدماش تھا، تو وہ داعش میں شامل ہو گیا۔ پھر وہاں سے طالبان کو انہوں نے نکالا، طالبان سے بہت لڑائی، تو ان کا ایک سٹرانگ ہولڈ بھی رہا کچھ علاقے، لیکن آپریشنوں کے بعد وہ پھر کچھ کنڑ چلے گئے تھے، کچھ سرنڈر ہو گئے تھے، کچھ طالبان کے ساتھ لڑائیوں میں، ننگرہار میں، زابل میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، ازبک جو شامل ہوئے تھے داعش کے ساتھ بیعت کی تھی۔ تو اب اس طرح تو نہیں رہا، اب داعش کی اسٹریٹجی یہ ہو گئی کہ ان پہاڑوں سے نکل کے وہ شہروں میں آ گئے، اور صرف پرسوں والا حملہ نہیں ہے، آپ افغانستان میں بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، وہاں پر یونیورسٹی میں، وہاں پر اہل تشیع پہ، اور مارکیٹوں میں، اور ابھی پینٹاگون کہہ رہا ہے ابھی اور بھی ہوں گے، ابھی اور بھی ہوں گے۔ طاہر خان صاحب، طالبان جو امریکہ کا ڈرون اٹیک ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں صحیح کیا ہے امریکہ نے، اور مستقبل میں طالبان اس کی اجازت دیں گے؟ امریکہ تو کہہ رہا ہے ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کریں۔ یہ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن ڈرون میں تو امریکہ نے کہہ دیا، تفصیل نہیں دی، لیکن کہا پہلے کہ جو ٹارگٹ تھا تو ان کو انہوں نے مار دیا۔ ابھی 2 کی بات آ رہی، 2 افراد کی مارے گئے، لیکن میرے خیال پہ امریکیوں پہ جو دباؤ بڑھ گیا تھا دھماکے کے بعد۔ دیکھیں نا ایک بات کہ یہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے یہ امریکیوں کے زیر کنٹرول تھا، اس لیے تو 13 امریکی اس میں مارے گئے۔ دوسری بات کہ اسی حملے سے پہلے آپ دیکھیں نا رپورٹس، میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو کئی امریکہ کے اتحادیوں نے کہا تھا، فرانس سمیت، برطانیہ بھی اس میں شامل تھا، کہ داعش حملہ، وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے داعش کی جانب سے۔ فرینچ انٹیلیجنس کی رپورٹ میں نے دیکھی کہ داعش کابل ایئرپورٹ پہ داخل ہو گئی۔ اگر یہ رپورٹس بھی آئی تھی، اگر یہ خطرہ تھا، تو پھر امریکی کیوں ناکام ہو گئے؟ وہاں پر ایک بہت بری حالت ہے، مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے باہر بیٹھ کر کے کابل میں یا اسلام آباد میں کہ جی امریکی ناکام ہوئے، لیکن ایک انٹیلیجنس فیلئر تو ہے۔ جب انٹیلیجنس فیلئر ہے تو پھر اب ان پہ دباؤ بڑھ گیا امریکیوں پہ۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ افغانستان میں جب سے امریکہ آیا ہوا ہے گزشتہ 20 سالوں میں، اس سے پہلے بڑا حملہ ہوا تھا خوست میں، CIA کے مرکز میں، اس میں 8 یا 7 امریکی مارے گئے۔ یہ سب سے بڑا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، 13 لوگ جاں بحق ہوئے۔ نقصان ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں جو طالبان اس کو قبول کریں گے؟ سر طاہر خان صاحب، ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے۔ کوئی مارا بھی ہے کہ نہیں مارا، کون ہے مارنے والا؟ اگر یہ کہتے کہ ہمارا ٹارگٹ تھا تو نام بھی بتاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عادل شاہ صاحب، ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کی لیڈرشپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف طالبان مستقبل قریب میں کارروائی کرتے نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ طاہر خان صاحب اور ہم نے پرسوں عبدالقہار بلخی صاحب ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی کافی ڈیٹیل میں تھرسڈے والے دن، اور یہ اٹیک کے فوراً بعد ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے اس پر ڈسکشن کی۔ تو ایک چیز جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، وہ آن دا ریکارڈ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کے جواب سے مجھے لگا کہ یہ فی الحال افغان طالبان کی پریورٹی لسٹ پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہیں اتنے بڑے چیلنجز درپیش ہیں افغانستان میں کہ وہ خود ناکامی کے بوجھ تلے اس وقت جو ایک خوف ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ٹیک اوور تو کر لیا، کنٹرول تو کر لیا، لیکن اب لڑنا ایک چیز ہے، بیسٹ فائٹرز کے طور پر مشہور ہیں دنیا میں طالبان، لیکن انہوں نے آج کی دنیا میں گورن نہیں کیا۔ 1996 اور 2021 کے افغانستان میں بڑا فرق ہے، تو میرے خیال میں ان کی ترجیح یہی رہے گی کہ وہ افغانستان کو سٹیبلائز کریں اور آئسولیشن سے دنیا میں بچیں، اور پھر ظاہر بات ہے پاکستان کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہیں گے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ٹی ٹی پی کوئی ایسا اقدام نہ کرے پاکستان کے اندر جس سے ان پر دباؤ بڑھے۔ فی الحال ایسا کوئی اقدام نہ کرے۔ جی اچھا عادل شاہ زیب صاحب، خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایشورنسز آ رہی ہیں، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو بھی ہر طرح کی آزادی دیں گے، تو آپ کو خواتین پروٹیکٹڈ نظر آ رہی ہیں؟ میں کہوں گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو بھی رجیم آ جائے کوئی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ وہاں کی جو پچھلے 40 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو افغان عوام نے جس طرح سے سفر کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ طالبان کس قسم کا سیٹ اپ لاتے ہیں اور کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور میڈیا کے حوالے سے، سوری ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں انٹرپٹ کروں گا، میڈیا کے حوالے سے بھی متضاد خبریں آتی رہی ہیں کہ کچھ جرنلسٹ کو روکا جا رہا ہے، کچھ کو مار بھی دیا گیا، کسی کے رشتہ دار کو مار دیا گیا، ان میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میڈیا کے لحاظ سے میرے خیال میں طاہر خان ہم سے ایگری کریں گے کہ اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے جس طرح فریلی میڈیا کے لیے ہونا چاہیے، ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے وہاں پر سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے، اور ادروائز بھی مطلب بار بار جرنلسٹوں کو باہر روکا جاتا ہے۔ مجھے خود 4-5 دفعہ طاہر خان صاحب کو روکا گیا کام کرنے سے، تو اور اس کی وجہ وہ سیکیورٹی کنسرنز بتاتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے، ون لائنر چاہیے طاہر خان صاحب۔ جنگی ساز و سامان مغرب اتنا زیادہ چھوڑ گیا ہے، امریکہ اتنا زیادہ چھوڑ گیا ہے، کسی کانسپریسی کا حصہ لگتا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کافی سارا وہ لے بھی گئے ہیں، کچھ کو انہوں نے ضائع کیا ہے۔ پرسوں ہم جب عادل اور ہم اپنے کمرے میں موجود تھے تو بالکل وہ یہ جو ہمارا روم تھا نا ہوٹل کا، ہم نے کہا شاید کوئی بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایک شاک سی ہو گئی بات، اور سب لوگوں نے رپورٹ بھی کیا کہ وہ ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، دوسرا 5واں دھماکہ ہو گیا اس دن۔ لیکن بعد میں رپورٹس آئی کہ امریکیوں نے ایئرپورٹ پہ کافی سارا جو ان کا مواد تھا ان کو وہ کر کے نا، تو مطلب ہے کہ کچھ تو رہ گیا، نہیں لے جا سکتے تھے، کچھ اسلحہ تو رہ گیا ہے، اور اسلحہ تو افغان فورسز کے پاس بہت چوڑا تھا کہ وہ مقابلہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا طاہر خان صاحب، عادل شاہ زیب صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو ججز لیتے ہیں اس کی تشریح کی ہے، یہ تشریح آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس میں کس طرح کے حکم نظر آ رہے ہیں اور کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 20 اگست کے روز صحافیوں کی ایک درخواست پر از خود نوٹس لیا۔ صحافیوں نے درخواست دائر کی کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور پروفیشنل کام میں ان کے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور ان کو مسلسل حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا ہے، جس پر انہوں نے از خود نوٹس لیا، اور کچھ نوٹسز جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں ان کو بھی ایشو کر دیے۔ لیکن اگلے ہی دن قائم مقام چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے نوٹس لیا گیا، اور اس بینچ 2 رکنی جو بینچ تھا اس کے جو حکم تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ طے کرے گا کہ یہ کس انداز میں لیا جا سکتا ہے، کب لیا جا سکتا ہے، اور کون سا جج ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے
اس کی سماعت کی اور اس پر حکم بھی جاری کر دیا کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہوگا، اور اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج از خود نوٹس لینا چاہتا ہے تو اس کی منظوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لینا پڑے گی، اس کے علاوہ نوٹس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی حکم ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے۔ وہاں پر پریس کی تنظیمیں بھی موجود تھی، میڈیا کی تنظیمیں بھی موجود تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی نمائندگان موجود تھے۔ ان کی جانب سے مسلسل سپریم کورٹ کو کہا جاتا رہا کہ آپ لارجر بینچ اس پر تشکیل دے دیں تاکہ پھر اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ از خود نوٹس کب، کیسے اور کون لے سکتا ہے۔ بہرحال اس پر بات کریں گے، بہت ہی پرومیننٹ لائرز میرے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، سینئر لائر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب سینئر لائر بھی ہیں اور سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان قادر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں میں، یہ جو جسٹس عطا بندیال صاحب کی جانب سے حکم آیا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس ہی یہ اختیار ہے، کیا پہلے سے طے شدہ چیزیں نہیں ہیں کہ از خود نوٹس سپریم کورٹ کا کوئی جج لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود نوٹس تو لیا ہی، از خود نوٹس تو یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صحافی جو تھے ان کی طرف سے ایک التجا آئی تھی کہ جی اس طرح سے صحافی اٹھائے جا رہے ہیں تو آپ اس میٹر کو ہماری سن لیں۔ تو سپریم کورٹ نے رجسٹری کو ڈائریکٹ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کیس ہمارے سامنے لگائیں، اور انہوں نے نوٹس کیا سرکار کو کہ سرکار اپنا موقف پیش کرے۔ اب یہ تو رسپونڈنٹ جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کیس آیا ہے تو اس کو سنا جائے۔ تو اس پہ کیا غلط بات کی فائز عیسیٰ نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سنتے ہیں؟ غلط بات تو تب ہوتی کہ اگر رسپونڈنٹس کو سنا ہی نہ جائے اور آرڈر کر دیا جائے، جیسے کہ تقریباً انہوں نے 70 سے 100 جج نکال دیا سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، ان کو سنا بھی نہیں، ان کو پارٹی بھی نہیں بنایا اور ان کو نکال دیا۔ ابھی ریسنٹلی 16,000 افسر جو ہیں وہ، یہ جج تھا، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ مشیر عالم صاحب، اس نے بینچ بنا کے 16,000 بندہ، ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو پارٹی نہیں تھے۔ تو بندیال جو ہیں، عمر عطا بندیال چیف جسٹس جو ایکٹنگ ہیں، ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا، وہ بہت بڑی بات ہوئی تھی۔ یہ تو بہت معمولی بات ہے، بلکہ نوٹس دینا تو یہ حق ہے رسپونڈنٹ کا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر سکے، اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے۔ یعنی جہاں اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے وہاں آپ نوٹس لے رہے ہیں۔ یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کے آپس میں لگتا ہے ان کی کوئی چپکلش ہوئی ہے اور یہ کوئی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئین کے مطابق میں نہیں سمجھتا آ رہی، کیونکہ آئین میں اگر ایک بینچ بیٹھ گیا ہے اور وہ اس سے کیس ٹیک اپ کر لیا ہے تو پھر دوسرا بینچ جو ہے وہ تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا نا۔ تو یہ تو اس کے خلاف تو پھر ریویو ہو سکتا ہے یا جو بھی پروسیڈنگز آپ نے کرنی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کو اس طریقے سے ایک سیپریٹ بینچ بنا کے تو قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب ہٹایا گیا تو یہ تقریباً یہ ایسے ہے، مترادف ہے ریکوزل کے، کہ ریکوزل کا پرنسپل یہ ہے کہ کوئی فلانا جج کیس پہ نہ بیٹھے۔ اچھا جی، اس کے پاکستان میں جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس جج سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان حالات کی وجہ سے نہ بیٹھے، وہ سرکار کی طرف سے درخواست آنی چاہیے تھی، اور اگر فائز عیسیٰ سمجھتے کہ میں نے نہیں بیٹھنا وہ اٹھ جاتے۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دوسرا بینچ جو ہے وہ آ کے تو ایک جج کو ہٹا دے اور وہ مندو خیل صاحب کو بھی ہٹا دے، ان دونوں ججز کو ہٹا کے ایک نیا بینچ کانسٹیچیوٹ کر دے۔ یہ غیر قانونی اقدام ہے، غیر آئینی اقدام ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ عرفان صاحب، یہ پہلے سے قوانین طے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جج از خود نوٹس لے سکتا ہے یا نہیں، اور ماضی میں کیا ایسا نہیں ہوتا رہا؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں، رولز جو ہیں وہ ججز کو فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں کہ ان آسانی پیدا کی جائے ان کے کام میں، لیکن ان کی جو آئین میں جو جورسڈکشن متعین ہے اس کو تو کرٹیل نہیں کر سکتے نا رول۔ تو اگر ججز انصاف دینا چاہتے ہیں 184(3) کے نیچے اگر وہ نوٹس ایشو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں لفظ سپریم کورٹ کا لکھا ہوا ہے 184(3) میں، لہذا سپریم کورٹ ڈزنٹ مین کہ خالی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے اور باقی سپریم کورٹ نہیں ہے۔ تو یہ تو تشریح بالکل غلط ہے، اور اگر رولز میں ایسے ہے تو وہ رولز تو متصادم ہے پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکل 184(3) کے۔
वहां पे तो रूल्स को, और इस पे कोई बड़ी बात हुई भी नहीं, राइट, लेकिन नोटिस ही इशू किया है ना उन्होंने, कौन सा को फाइनल ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कामरान मुर्तजा साहब, एक तो इरफान कादिर साहब जो बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि कैबिनेट का मतलब ये नहीं है कि वजीर आजम कोई फैसला करे। वजीर आजम को तो सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि वो कोई अकेले फैसला नहीं कर सकते, उनको कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है। तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसले को देखने से पहले जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो गया इसको देखिए। जिस तरह से मुल्क के दीगर अदारे तबाह बर्बाद हैं, इस तरह से जो है वो हम तबाही और बर्बादी को अदालतों तक ले आए हैं, और इस तबाही और बर्बादी का जो है ना वो हर शख्स जो है ना इस वक्त मुशाहिदा कर रहा है और इसके ऊपर जो है ना वो दर्द दिल रख रहा है। अगर इस दर्द दिल के होते हुए इस मामले को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो ये पहली बात तो ये कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं आपस में, और आपस में मामला जो है ना वो सीधे करें। इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पाकिस्तान का 3 पिलर्स में से एक पिलर इस वक्त आपस में बज़ाहिर लोगों की नजर में दस्त गिरेबान है, और जब इस तरह का मामला हो और इस तरह की बातें जो है ना वो आम पब्लिक तक जा रही हों, बल्कि आप अपने लोगों की बजाय आप ये कह लें कि आम दुनिया, बाकी दुनिया, बाहर की दुनिया तक जा रही है, लोग हमारे बारे में क्या राय रख रहे होंगे। तो ये इनको एक तो कोई खुदा का वास्ता देने वाली बात है कि इनको ये मामला को अपने सीधा करें, और ये ठीक नहीं हो रहा। और अगर ये मामला खुद नहीं सीधा करते तो मेरे ज़हन में एक और तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो 2, 4, 5, 6 जितने भी साबिक सदर जो हयात हैं वो इस मामले में इंटरवीन करें। अगर इस बात पे जिस तरह से मेरे भाई इरफान कादिर साहब तबसरा कर रहे थे, वो बहुत सी बातों से शायद मैं इत्तफाक भी करता हूँ, मगर ये कोई इत्तफाक करने के बावजूद भी जो है ना कोई मामला ऐसा नहीं है कि इसको हम मजीद जो है ना वो इसको एग्रीवेट करें। इस मामले पे अब मिट्टी डालना और पानी डालने की जरूरत है, ताकि ये किसी न किसी तरह से किसी न किसी अदारे का वकार पाकिस्तान में बच जाए, जो कि बाकी अदारों के तबाह होते हुए वकार के साथ इस अदारे का वकार भी तबाह हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, इरफान कादिर साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब, एक एतराज ये भी सामने आया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बढ़ाना इसी तरह से है, और वो बेंच सुनना था जिसमें 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, यानी वो बेंच अपने ही इख्तियारात के से मुताल्लिक केस सुन रहा था। उसमें ऐसा है कि एक बात जिससे मेरा इत्तेफाक है इनके साथ कि वो जो 184(3) के नीचे लिखा हुआ है वो वर्ड कोर्ट यूज हुआ है, चीफ जस्टिस यूज नहीं हुआ। और अगर रूल्स में कहीं अगर चीफ जस्टिस हो गया तो इसका मतलब जो है ना वो आइन से अगर सादे में या उससे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जा रही है, वो उसकी लैंग्वेज उस तरह से नहीं है, इनकॉन्सोनेंस नहीं है, उसकी मुताबिकत में नहीं है, तो वो उसको उस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि दस्तूर के मुताबिक ही इस मामले को पढ़ा जाएगा, क्योंकि दस्तूर मदर डॉक्यूमेंट है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है? मैं इस मामले को पहले भी एज ए प्रेसिडेंट भी हमने एजिटेट किया है मुख्तलिफ रेफरेंसेस में कि इस मामले को सुलझाइए, इसका मतलब चीफ जस्टिस नहीं है। और इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा और बहुत खराब पहलू ये है कि इसकी कोई अपील नहीं है, हमने उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एजिटेट किया है। और उसमें जब इस तरह के चीफ जस्टिस आ जाए जो हर मामले में 100 वोटों लेते रहे हैं, आपके सामने है एटलीस्ट 2 नाम, तो उसमें बड़ी तकलीफदेह बात हो जाती है बाज़ औक़ात, और वो इतनी तकलीफदेह हो जाती है कि वो फिर उसका कोई मदावा मुमकिन नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस साहब ने उसको वोटों में ले लिया, और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हो गया, आप फिर कहीं जाने नहीं रहते। बिल्कुल सही है। इरफान कादिर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज किसी अवामी ग्रीवेंसेस के एतबार से कोई नोटिस ही नहीं ले सकता। अगर वो लेना भी चाहेगा पहले उसको चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ेगा। देखें, ये जो ऑर्डर हुआ है ये बिल्कुल आईनी तौर पे गलत है, और कामरान मुर्तजा साहब जो कि कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन की साख को बचाने के लिए मिट्टी डालें, मिट्टी डालने की कोई बात नहीं है। जिन जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है उनको हमें पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि उनके खिलाफ एक्शन हो, और इस तरह के जजेस के खिलाफ अगर आप मिसकॉन्डक्ट का एक्शन करेंगे तो इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होगी।
اگر ہم ججز کو بچاتے ہوئے مٹی ڈالیں گے تو انسٹیٹیوشن کمزور ہوگی. تو میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بہت ساری باتوں سے تو ایگری کرتا ہوں، لیکن اس بات سے ہرگز ایگری نہیں کرتا کہ یہ وکیل اور جج مل کے جب مرضی مٹی ڈال دیں اور ججز کو بچا لیا جائے، اس طرح جو ججز وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. اور یہ پچھلے 10 سال میں جن ججز نے وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن، ان ساروں کی لسٹ مرتب ہونی چاہیے، اور وہ اگر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو ان کے خلاف آج بھی ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سرکار سے کروڑوں روپے کی پینشن ان سب کو مل رہی ہیں، جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اتنے وائلیشنز کے بعد جو انہوں نے آئین کی ہے، خاص طور پہ وہ جو چیف جسٹس ہیں چند پرانے، ہم سب کو پتا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب خود بھی ان کو جانتے ہیں. تو اگر یہ ان کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بچا رہے ہیں، ان کو ڈالیں مٹی پہ، مٹی کا ہی ڈالیں. ہاں بالکل صحیح ہے کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تو مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، اور دوسرا زیادہ بہتر آپشن یہ نہیں تھا کہ لارجر بینچ بنایا جاتا اور پھر از خود نوٹس کیس کے حوالے سے تشریح کی جاتی؟ اس کے بہت سے آپشن ہوتے ہیں. اگر یہ وہ سمجھتے ہیں اور اگر وہ اس سنجیدگی سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قاضی صاحب کو یہ درخواست نہیں لینی چاہیے تھی عدالت میں، یا آفس سے روٹ ہو کے آنی چاہیے تھی، تو کر لینے دیتے، فیصلہ کر لینے دیتے. الٹیمیٹ کوئی بھی فیصلہ آتا، اس کا ریویو بھی ممکن تھا، اس کا یہ بھی ممکن تھا کہ جب وہ نوٹس جاتا تو اس میں سے کوئی بھی فریق آتا اور وہ کہتا کہ ہمیں قاضی صاحب پہ یا ان کے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور اس طرح سے کیس بھی ٹرانسفر ہو جاتا. ایون وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کیس جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ کی کورٹ میں آ گیا ہے اور یہ آپ نے ایک غیر مناسب عمل کیا ہے اور اس وجہ سے بھی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ کیس جو ہے نا ان سے ٹرانسفر ہو جاتا اور کوئی بھی دوسرا وہ جج چن لیتا. مگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا وہ جس طرح سے پاکستان کے تمام ادارے جو ہے نا وہ تنزلی کا شکار ہے. ہم سارے جو ہے نا ہم سارے اسی زہر میں آئے ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ پتہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو تباہ کر رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، عرفان قادر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.